وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18واں پارہ ہے، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورۃ مؤمنون مکمل، نمبر 2 سورۃ نور مکمل، نمبر 3 سورۃ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ مؤمنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات، نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل، نمبر 3 توحید، نمبر 4 انبیاء کے قصے، نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات، نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، نمبر 7 قیامت کا ذکر ہے۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات۔ نمبر 1 ایمان، نماز میں خشوع، اعراض عن اللغو، فضول باتوں سے پرہیز، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری، نمازوں کی حفاظت۔ نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت اور دوبارہ زندگی۔ اسی طرح توحید، آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں کی تخلیق، نمبر 2 بارش اور غلہ جات، نمبر 3 چوپائے اور ان کے منافع، نمبر 4 انبیاء کرام کے قصے بیان ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر، نمبر 2 حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، نمبر 5 نیک لوگوں کی صفات یہاں جو بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوجود دل ہی دل میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام لے کر نہ آئے ہوں، نہ یہ سچ مچ معاذ اللہ آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا ذکر ہے۔ روز قیامت جن کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جن کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ سورۃ نور میں 2 باتیں ہیں، 16 احکام و آداب، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ نمبر 1 16 احکام و آداب۔ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اجازت پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کیا کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم یہ ہے اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔
اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں ہی رہے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسا پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنی اعمال کو نافع سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسان کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں ہے۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت۔ توحید، اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک نیا طلع انداز عطا کیا ہے۔ نمبر 2 قرآن کی حقانیت، کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ نمبر 2 یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ نمبر 3 رسالت، کفار کا خیال تھا رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ نمبر 4 قیامت کا ذکر ہے۔ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ 18ویں سپارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں، آپ خود پڑھ لیا کریں، اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ یہ کلپ سن کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 19ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔